آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور وزرائے صحت کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور باقی جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور بڑی تفصیلاً اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے چند اضلاع میں، خاص طور پہ لاہور میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے کچھ علاقہ جات ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہی حال چند ضلع آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے۔ ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی، انہی علاقوں میں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا۔ اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دے کے ہوگا، اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے، اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کے رسک نہیں لے سکتے۔ اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9، 10، 11، 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا۔
कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो हैं वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब बिलमुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये हैं चंद एक जो फ़ैसले आज हुए हैं। 7 अप्रैल को दोबारा एक मीटिंग होगी NCOC में तालीमी वज़रा की और सेहत के वज़रा की, जो कि बाकी सारी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे, और अगर उससे पहले कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर पेश करूँगा।